محترم عزیز دوستوں، آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اللہ کے پیارے نبی ہمیں نصیحت کر رہے تھے۔ اسی سمے ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے کانوں میں کوئی بات کہنے لگا، جس طرح کوئی انسان کسی انسان کے کان کے پاس اپنی بات کہتا ہے، لیکن وہ اونٹ اپنی زبان میں کیا کہہ رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ، بالکل بھی گھبرا اور ڈر مت۔ اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو میری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امن دے دیتا ہے، اور میری بارگاہ میں آنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالک نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ ان سے بھاگ کر آیا ہے اور یہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم سب ابھی بات چیت کر ہی رہے تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھی بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی بارگاہ میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے۔ یہ اونٹ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں تک پلتا رہا، جب گرمی کا موسم آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس کے اوپر سوار ہو کر جاتے، جب سردی کا موسم آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف چلے جایا کرتے تھے، اور جب یہ خاصہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اس کی عمر بڑھ گئی، تو تم نے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ بنا لیا۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان کی ہے۔ اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا، ایک اچھے خدمت کرنے والے کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی انعام ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ہم نہ تو اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں ان لوگوں سے خرید لیا، اور آپ نے کہا کہ اے اونٹ، جا، تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس کے بعد وہ اونٹ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی بار دعا کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا کہ اے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف سے دور فرمائے
جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے بیچ دشمنی اور نفرت پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے اپنے اللہ سے مانگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 دعا تو قبول کر لی، لیکن اس آخری دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی رحمت، آپ اس پر دعا نہ مانگیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ آپ کی امت میں آپس میں جنگ کر کے تباہ ہو جائیں گی۔ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے لکھ چکا ہے۔ محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ دوستوں، اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا اجر ملتا ہے۔ یقین مانیں، اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک نے بھی اس ویڈیو کا عمل کر لیا تو اس کا ثواب آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے گا اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا۔ دوستوں، کل پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔